السلام علیکم دوستو، ایک غریب ماں اور اس کے چھوٹے سے بچے کی خوبصورت کہانی۔ سمندر کنارے بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بیدوا اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا گزارا مچھواروں کے دوارا چھوڑ دی گئی مچھلیوں کو بین کر ہوتا تھا۔ ایک دن جب وہ مچھلیاں چن رہی تھی، ایک جہاز کنارے آ کر رکا۔ کچھ لوگ جہاز سے اترے، ان کے ہاتھوں میں دوربینیں تھیں اور وہ اس عورت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ غریب عورت نے مچھلیاں وہیں چھوڑ دیں اور اپنے بچے کو سینے سے چپکا کر ڈری ہوئی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ایک موٹا بوڑھا آدمی جو دیکھنے میں کپتان لگتا تھا، دوربین سے ادھر ادھر دیکھ کر بولا، ہم سے کتنی بڑی غلطی ہوئی، کوہرے اور دھند کی وجہ سے ہم غلط جگہ اتر گئے۔ یہ وہ دیپ نہیں ہے، خیر آؤ اس عورت سے پوچھیں۔ وہ عورت کے پاس آ کر نرمی سے بولا، بہن کیا تم یہی کہیں رہتی ہو؟ جی میں یہیں رہتی ہوں، عورت ہچکچاتے ہوئے بولی۔ میں پاس ہی ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس جانے کے لیے مڑی۔ کپتان نے اسے روک کر پوچھا، کیا یہاں کوئی شہر ہے؟ ہمیں کچھ خریدنا ہے۔ یہاں قریب کوئی شہر نہیں ہے، عورت نے جواب دیا۔ وہ جانے کے لیے مڑے ہی تھے کہ کپتان کی نظر عورت کی گود میں دبکے ہوئے بچے پر پڑی۔ وہ بچے کو غور سے دیکھ کر بولا، آہ کتنا پیارا بچہ ہے، یہ بڑا ہو کر بہت بہادر اور سمجھدار ملاح بنے گا۔ اے عورت، کیا یہ تیرا بچہ ہے؟ اس کا باپ کہاں ہے؟ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، اس کا باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے سسکیاں بھرنے لگی۔ بوڑھے کپتان نے اس طرح سے سر ہلایا جیسے اس پر بہت اثر ہوا ہے۔ وہ بچے کو پھر سے غور سے دیکھ کر بولنے لگا، غریب عورت، مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ بچہ تمہارے پاس رہا تو یہ وہ نہیں بن سکے گا جو اسے بننا چاہیے۔ اس لیے اگر تو اپنے بچے سے سچی محبت کرتی ہے اور تو چاہتی ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر دنیا میں اپنا نام کمائے، اسے مجھے دے دے، میں اسے اپنے بچے کی طرح پالوں گا۔ اس کے بدلے تو جتنی چاہے مجھ سے دولت لے سکتی ہے۔ ماں نے اپنے بچے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور پھر اپنے سینے سے لگا کر بولی، نہیں نہیں، میں اپنے بچے کو کسی بھی قیمت پر آپ کو نہیں دے سکتی۔ دنیا میں صرف یہی میرا سہارا ہے۔ مجھے مرنا تو منظور ہے مگر اس سے جدا ہونا منظور نہیں۔ یہ تمہاری غلطی ہے، کپتان بولا۔ ذرا سوچو، اگر یہ تمہارے پاس رہا تو بڑا ہو کر زیادہ سے زیادہ ایک مچھوارا بن جائے گا، اور اگر میرے پاس رہا تو میں اسے ایک ایسا آدمی بنا دوں گا جسے دیکھ کر تم بھی فخر کر سکو۔ عورت کی آواز پتھرا گئی۔ ایک طرف بچے کی ممتا اور دوسری طرف اس کی راحت اور آرام۔ اس کی شکل سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بڑا مہربان اور خدا ترس یعنی کہ خدا سے ڈرنے والا انسان ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کو کپتان کی گود میں دے دیا اور کپتان نے نوٹوں کی ایک گڈی عورت کے ہاتھ میں تھما دی۔ کپتان نے کہا، یہ لو، یہ تمہارے 10 سال کا خرچہ ہے۔ میں 10 سال کے بعد اس بچے کو تمہارے پاس واپس لے کر ضرور آؤں گا۔ تم کسی قسم کی بھی فکر مت کرنا، پریشان مت ہونا۔ یہ بات کہہ کر وہ جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی ہی تیزی سے واپس بھی چلا گیا۔ ماں بہت دیر تک کنارے پر کھڑی ہو کر حسرت بھری نگاہوں سے جاتے ہوئے جہاز کو دیکھتی رہی، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، نظروں سے غائب ہو گیا، تو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اپنے گھر کو واپس آ گئی۔ اس واقعے کو 18-20 سال گزر گئے اور وہ ننھا بچہ ایک لڑکا اور لڑکے سے ایک نوجوان بن گیا۔ بوڑھے کپتان نے اس لڑکے کا نام رشید رکھا تھا۔ رشید نے یہ 18 سال اسی جہاز پر گزارے تھے۔ اسے زمین پر اترنا بہت ہی کم نصیب ہوتا تھا۔ اس نے جہاز پر ہی اپنا ہوش سنبھالا تھا۔ کچھ تو اس کی دلچسپی اور سمجھداری اور کچھ بوڑھے کپتان کی تعلیم۔ وہ کم عمر میں ہی ملاح کے تمام گڑوں سے واقف ہو گیا اور اس نے
سمندری سفر کے سارے قاعدے اور قانون ذہن نشین کر لیے تھے۔ بوڑھا کپتان اس کی بہادری اور عقل مندی کو دیکھتا اور دل ہی دل میں مسکراتا۔ اب وہ خود تو کسی کونے میں بیٹھ کر تمباکو پیتا اور نوجوان رشید جہازوں کی رکھوالی کرتا۔ کبھی کبھی تو رشید کو اپنی ماں یاد آ جاتی۔ وہ کپتان سے پوچھتا، ابا کیا میری کوئی ماں نہیں تھی؟ یہ مت پوچھو بیٹا، کپتان کہتا، تمہاری ماں تھی اور بہت نیک اور بہت سمجھدار اور شریف عورت تھی۔ پھر اتنی آہستہ کہ رشید کہیں سن نہ لے، بدبدا کر کہتا، خدا معلوم کہ بیچاری کس حال میں ہوگی۔ 4 سالوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ جا کر مل جاؤں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ خیر جس جہاز پر رشید کام کر رہا تھا وہ ایک بہت بڑے تاجر کا جہاز تھا۔ اس تاجر کے پاس اس کے علاوہ 6 جہاز اور بھی تھے جن کے ذریعے وہ دنیا بھر میں تجارت کرتا اور خوب نفع کماتا۔ اب رشید کا جہاز سامان بیچ کر واپس آیا تو بوڑھے تاجر نے کپتان کو اپنے پاس بلایا اور بولا، میرے دوست، میری عمر 80 سال ہے، میں نے زندگی میں کروڑوں روپیہ کمایا اور اللہ کا شکر ہے میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بس ایک آرزو ایسی ہے جو میں مرتے وقت اپنے دل میں ساتھ لے کر جاؤں گا اور وہ ہے اولاد۔ خیر میری تقدیر، کیونکہ اب میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور اس لیے سوچتا ہوں کہ اپنے سارے مال و دولت کا کسی نیک آدمی کو وارث بنا دوں۔ تم نے میری بہت خدمت کی ہے اور میری نظر میں تمہارے سوا میرے مال و دولت کا کوئی بھی مستحق نہیں، اگرچہ تم بھی بہت بوڑھے ہو اور میری طرح تمہاری بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کپتان جلدی سے بولا، جناب شاید آپ کو خبر نہیں ہے کہ میرا ایک لڑکا ہے، 18 سال کا گبرو جوان، میں نے اسے ملاحی کے سارے گڑ بتا کر ایک ہوشیار ملاح بنا دیا ہے اور وہ بڑے بڑے جہازی کپتانوں کے کان اترنے لگا ہے۔ اچھا، تاجر تعجب سے بولا، مگر تم نے ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ تمہاری کوئی اولاد بھی ہے؟ میرے خیال سے یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو میں آپ کو بتاتا۔ کپتان نے جواب دیا، میرے نجی معاملات سے آپ کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ضرور ہو سکتی ہے، تاجر بولا، تم اپنے لڑکے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ کپتان خوشی خوشی دوڑا گیا اور رشید کو اپنے ساتھ لے کر سوداگر کے پاس پہنچا دیا۔ بوڑھے سوداگر نے پارکھی نظروں سے رشید کی طرف دیکھا اور بولا، خوب نوجوان، کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ میں اپنی ساری دولت اور جائیداد تمہارے نام کر دوں گا، تم میرے بیٹے کہلاؤ گے۔ رشید تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، جناب میں ساری زندگی سمندر ہی میں رہا ہوں، سمندر کی موجوں کے تھپیڑے کھا کر ہی میں نے ہوش سنبھالا، سمندر کے خوفناک پانی میں ہی میں پل بڑھ کر جوان ہوا ہوں، اس لیے مجھے پانی سے ہی محبت ہے، کیونکہ اب آپ کی مرضی اب مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی ہے، اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں خوشی سے آپ کی خدمت کر لوں گا۔ اس دن سے رشید بوڑھے سوداگر کے ساتھ رہنے لگا اور مال گوداموں کا نگران بنا دیا گیا۔ اس نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی عقل مندی اور سمجھداری سے اتنا اچھا کام کیا کہ بکری بڑھنے لگی اور اتنے تاجر مال خریدنے کے لیے آنے لگے کہ سب کی مانگ پوری کرنا دشوار ہو گئی۔ سارے گودام خالی پڑے تھے اور جہاز ابھی مال لے کر نہیں آئے تھے۔ یہ دیکھ کر رشید نے سوداگر سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں خود جہاز لے کر جاؤں اور جتنی جلدی ہو سکے مال لے کر واپس آؤں۔ اگر تھوڑے اور دنوں تک مال نہ آیا تو تجارت کو خوب نقصان پہنچے گا۔ بولا دل سے تو نہیں چاہتا تھا کہ رشید اسے چھوڑ کر جائے، مگر اس کی ضد کو دیکھ کر اس نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ پھر رشید اپنے جہازوں کو لے کر سمندر کی لہروں اور اپنے سفر کو چیرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھتے جا رہے تھے کہ اچانک طوفان آ گیا۔ طوفان اتنا خوفناک اور تیز تھا کہ سمندر کی لہریں 30-40 فٹ تک اٹھنے لگیں اور جہاز کاغذ کی ناؤ کی طرح ڈولنے لگا۔ بہادر رشید نے اپنے حواس بنائے رکھے اور وہ اس سے پہلے سینکڑوں طوفان دیکھ چکا تھا، مگر اس وقت وہ صرف ایک جہاز کی نگرانی کرتا تھا اور اب اس کی نگرانی میں اور اس کی کمان میں کئی جہاز تھے۔ کبھی وہ ایک جہاز کو اشارے سے ہدایت دیتا تو کبھی دوسرے کو۔ طوفان لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا اور پانی کی دھند اور ہر طرف پھیلتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس افراتفری میں سب جہاز ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور جدھر کو موجیں لے گئیں بہتے ہوئے چلے گئے۔ رشید کا جہاز مشرق کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے جہازوں کو آخری بار دوربین سے دیکھنے کی کوشش کی، مگر اسے سمندر کی لہروں کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ رات بھر اس کا جہاز موجوں کے رحم و کرم پر چلتا رہا۔ صبح جب طوفان تھما تو ایک دویپ نظر آیا۔ اس نے ملاحوں کو وہاں پر لنگر ڈالنے کا حکم دیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہاں کون ہے اور ان کی منزل مقصود ان سے کتنے فاصلے پر ہے۔ جہاز کنارے پر تھوڑی دور کے فاصلے پر کھڑا کر دیا گیا اور رشید 2-4 تجربے کار ملاحوں کو لے کر کنارے پر اترا۔ اس نے دیکھا کہ 2-4 آدمی ایک بوڑھے آدمی کی لاش کو مار پیٹ رہے ہیں
اور ایک آدمی اس کے سر پر جوتے مار رہا ہے اور دوسرا آدمی اس کی داڑھی اور اس کے بالوں کو نوچ رہا ہے۔ رشید کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ وہ جلدی سے دوڑ کر ان کے پاس پہنچا اور ڈانٹ کر بولا، اس لاش کی کیوں بے حرمتی کر رہے ہو؟ تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ ایک آدمی سے بولا، تم کون ہوتے ہو ہمارے کام میں دخل دینے والے؟ یہ ہمارا قرض دار ہے۔ کچھ سال پہلے اس نے 50 روپیے ہم سے قرض لیا تھا اور اب یہ قرض دیے بغیر ہی دنیا سے چلا گیا۔ اب اس لیے ہم اسے مار کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے پھر اسے یعنی کہ اس لاش کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ٹھہرو ٹھہرو، رشید بولا، یہ لو اپنے 50 روپیے اور اسے چھوڑ دو۔ رشید نے 50 روپیے اپنی جیب سے نکال کر ان کے آگے پھینک دیے اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس بوڑھے آدمی کی لاش کو ایک گڈھا کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ یہ عجیب ملک ہے، رشید اپنے ساتھیوں سے بولا، کیا اس سے پہلے تم کبھی یہاں پر آئے ہو؟ میں تو یہاں کبھی نہیں آیا، ایک ملاح بولا۔ سنا ہے مشرق کی طرف ایک دویب ہے جس کا نام جنگار ہے، کیا یہ وہی تو نہیں ہے؟ ہوگا، رشید بے پرواہی سے بولا اور پھر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک بستی میں پہنچے جہاں ایک میدان میں بہت سے لوگ جمع تھے اور ان کے بیچ ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ جل رہا تھا۔ الاؤ کے قریب ایک بہت خوبصورت لڑکی رسیوں سے بندھی ہوئی پڑی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اسے آگ میں جلانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ رشید بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے کی طرف بڑھا اور آگے جا کر بولا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تم اس لڑکی کو کیوں آگ میں جھونک رہے ہو؟ ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا اور گرج کر بولا، تم یہ پوچھنے والے کون ہوتے ہو؟ ہمارے بادشاہ کا حکم ہے کہ اس لڑکی کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ پھر ایک اور آدمی جو شکل سے بھلا مانس معلوم ہوتا تھا آگے کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، اس لڑکی نے ہمارے بادشاہ کا وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 مہینے کے بعد ہمارے بادشاہ سے شادی کر لے گی، لیکن یہ اپنے وعدے سے پھر گئی، اس لیے بادشاہ نے خفا ہو کر حکم دیا ہے کہ اسے اور اس کے سارے خاندان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ اس کے باقی خاندان کو تو کل ہی جلا دیا گیا اور آج اس کی باری ہے، مگر تمہیں کیا؟ تم اپنا راستہ لو۔ ٹھہرو، رشید نے اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی نکال کر اس آدمی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس میں اتنی اشرفیاں ہیں کہ تم عمر بھر بیٹھ کر کھا سکتے ہو، یہ اشرفیاں رکھ لو اور اس مظلوم عورت کو چھوڑ دو اور بادشاہ کو کہنا کہ ہم نے اسے جلا دیا۔ پہلے تو انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور پھر اشرفیاں لے کر وہاں سے چلے گئے۔ لڑکی نے شکریہ بھری نظروں سے رشید کی طرف دیکھا اور پھر بولی، نوجوان، اگر تم میری جان نہ بچاتے تو میرا بھی وہی حشر ہوتا جو میرے خاندان کا ہوا۔ تم یہاں پر اجنبی معلوم ہوتے ہو، تم کون ہو؟ رشید نے اسے بتایا کہ وہ ایک جہاز کا کپتان ہے اور کوئلہ لے کر مصر جا رہا ہے تاکہ وہاں سے تجارت کا سامان خرید کر لائے۔ کوئلہ؟ لڑکی حیرت سے بولی، اس ملک کے لوگ کوئلے پر اپنی جان دیتے ہیں اور اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تم انہیں جتنا کوئلہ دو گے وہ تمہیں اتنا ہی سونا دیں گے۔ اچھا، رشید بھوچکا ہو کر بولا، ہاں۔ لڑکی نے کہا، تم ایسا کرو کہ تم شہر کے سب سے بڑے تاجر کے پاس جاؤ اور پھر اسے کہو کہ میرے پاس کوئلے سے بھرا ایک جہاز ہے اور میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خوشی سے راضی ہو جائے گا اور اس کے بدلے تمہیں سونا دے دے گا، مگر ہوشیاری اور سمجھداری کا کام ہے۔ جیسے ہی سودا طے ہو جائے اور سونا تمہارے جہاز میں پہنچ جائے تو تم اپنے جہاز کا لنگر اٹھا دینا اور جلدی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جانا۔ اگر ذرا بھی دیر ہوئی تو وحشی لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تم پر حملہ کر کے تمہارے جہاز اور تمہارے سامان پر قبضہ کر لیں گے۔ رشید نے اس لڑکی کے حکم پر چلنے کا فیصلہ کیا اور شہر کے سب سے بڑے تاجر کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اسے بڑے ادب سے پیش آیا اور جب رشید نے اسے بتایا کہ وہ جہاز بھر کر کوئلہ لایا ہے تو وہ خوشی سے اچھل پڑا اور بولا، کیا تم اسے مجھے بیچنا چاہو گے؟ منہ مانگے دام دوں گا، اگر سودا آج ہی طے ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ رشید نے اس سے کوئلے کے برابر سونا مانگا۔ سوداگر پہلے تو ہچکچایا مگر پھر راضی ہو گیا۔ سونا صبح 6 بجے میرے جہاز پر پہنچ جائے۔ رشید نے سوداگر سے کہا، میں کوئلہ کنارے پر ڈال کر چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس لوٹ آیا اور لڑکی بیٹھی اس کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ ساری گفتگو سن کر وہ بولی، تم اپنے آدمیوں کو ابھی سے تیار رہنے کے لیے حکم دے دو کہ جیسے ہی سونا جہاز میں آ جائے وہ جہاز کا لنگر اٹھا دیں، اگر ذرا بھی دیر ہوئی تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا سکتی۔
رشید نے اپنے سارے ملاحوں کو حکم دیا کہ وہ تیار رہیں کہ جیسے ہی اشارہ ملے وہ جہاز کا لنگر اٹھا دیں، اور وہ رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ سوداگر سونا گاڑیوں میں بھر کر وہاں لا آیا اور موجود ہوا۔ رشید نے سارا کوئلہ کنارے پر پہلے سے ہی اتار دیا تھا۔ جب سارا سونا اس کے جہاز پر آ گیا، آواز لگانے کی دیر تھی کہ جہاز چل پڑا۔ تھوڑی دور پہنچ کر رشید نے دوربین سے دیکھا کہ چند آدمی ہاتھوں میں لاٹھیاں اٹھائے کنارے پر ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ بوڑھا کپتان اور سوداگر رشید کی گمشدگی سے بڑے پریشان تھے، اور ان کے دونوں جہاز دھکے کھا کر واپس وہاں پر پہنچ چکے تھے، مگر رشید کے جہاز کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ جب رشید وہاں اپنا جہاز لے کر پہنچا تو بوڑھا سوداگر اور کپتان خوشی سے پھولے نہیں سمائے، اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنے ساتھ 80 مت سونا لایا ہے تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ بوڑھا سوداگر لڑکی کے ساتھ بے حد محبت اور نرمی سے پیش آیا اور اس کی خوب خدمت و مدارت کی، لیکن رشید نے دیکھا کہ وہ چپ چاپ اور خاموش سی رہتی ہے۔ آخر رشید نے ایک دن اس سے پوچھ ہی لیا کہ وہ بجائے اس کے کہ اس کا جواب دیتی بولی، کیا تم اب کہیں نہیں جاؤ گے؟ نہیں، رشید حیرانی سے بولا، کیوں؟ میں اتنے دنوں کے بعد تو آیا ہوں، اب آرام کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کیوں؟ تمہارا کچھ کام ہے؟ ہاں، لڑکی سر جھکا کر بولی، پہلے تم نے اپنے کام کے لیے سفر کیا تھا، پر اب میرے کام کے لیے سفر کرو گے؟ بولو، کیا تم ہسپانیہ جاؤ گے؟ رشید ہنس کر بولا، اگر تمہارا کوئی کام ہے تو ضرور جاؤں گا۔ تم نے میرے اوپر وہ احسان کیا ہے جو میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ سب سے پہلے تو تم اپنے جہاز میں کچھ سامان بھر لو، اور پھر اپنے مالک سے کہو کہ میں تجارت کے لیے ہسپانیہ جانا چاہتا ہوں۔ جب وہ اجازت دے دے تو پھر میرے پاس آنا، میں تمہیں چند باتیں بتاؤں گی۔ رشید نے ایک جہاز میں تھوڑا کوئلہ بھرا اور پھر اپنے مالک سے اجازت لے کر لڑکی کے پاس آ کر بولا، اب بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ لڑکی نے الماری میں سے ایک عمدہ کوٹ نکالا اور اسے دیتے ہوئے بولی، جب تم ہسپانیہ پہنچ جاؤ تو اتوار کے دن یہ کوٹ پہن کر شاہی گرجا گھر جانا۔ وہاں پادری کے منچ کے قریب 3 کرسیاں پڑی ہوں گی، 2 سونے کی اور 1 چاندی کی۔ تم اس چاندی کی کرسی پر بیٹھ جانا، یہ 1 انگوٹھی اور 2 کتابیں اور لو۔ انگوٹھی کو داہنے ہاتھ کی انگلی میں پہن لینا اور کرسی پر بیٹھ کر یہ کتاب پڑھنا شروع کر دینا۔ اگر بادشاہ یا ملکہ تم سے سوال کرے تو خاموشی سے اٹھ کر باہر چلے جانا اور پھر انتظار کرنا کہ کیا ہوتا ہے۔ رشید نے لڑکی کی باتوں کو خوب ذہن نشین کر لیا اور پھر جہاز میں سوار ہو کر ہسپانیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 ہفتوں کے بعد وہ ہسپانیہ پہنچا اور پھر وہاں سے بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک سرائے میں ٹھہرا۔ اتوار کا دن آیا تو وہ لڑکی کا دیا ہوا کوٹ پہن کر گرجا گھر پہنچا۔ نماز کا وقت، عبادت کا وقت ہو چکا تھا اور تمام گرجا گھر عبادت کرنے والے آدمیوں سے بھرا ہوا تھا۔ رشید بڑی خوشی کے ساتھ چلتا ہوا اس کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ اور ملکہ بھی آ گئے اور رشید کے داہنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے اور پھر دعا شروع ہو گئی۔ رشید نے جلدی سے لڑکی کی دی ہوئی کتاب نکالی اور پڑھنا شروع کر دی، ساتھ ہی ساتھ کتاب پر انگلیوں بھی پھیرتا جاتا تھا جس میں لڑکی کی دی ہوئی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا۔ سارے لوگ دعا میں مشغول تھے، لیکن بادشاہ اور ملکہ رشید کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ملکہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ رشید اسے روتا دیکھ کر ایک دم باہر نکل آیا اور سرائے کو چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد 3 سپاہی آئے اور کہنے لگے، تمہیں بادشاہ بلاتے ہیں۔ رشید نے کہا کہ میں شام کو حاضر ہو جاؤں گا۔ جب وہ شام کے وقت محل پہنچا تو بادشاہ اور ملکہ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی بادشاہ اور ملکہ کھڑے ہو گئے۔ رشید بولا، حضور مجھے خواہ ہی شرمندہ کر رہے ہیں، میرا فرض ہے کہ میں حضور کی خدمت بجا لاؤں۔ نہیں، کوئی بات نہیں، تم ہمارے مہمان ہو، بادشاہ بولا۔ کیا آج کی شام کا کھانا تم ہمارے ساتھ کھاؤ گے؟ میری مجال ہے کہ میں انکار کروں، رشید نے جواب دیا۔ پھر بادشاہ نے رشید کا ہاتھ پکڑا اور کھانے کے کمرے کی طرف لے گیا۔ پھر تینوں کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے وقت ملکہ نے کہا،
نوجوان، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، کیا سچ سچ جواب دو گے؟ ضرور ملکہ عالیہ۔ کیا وہ کوٹ، انگوٹھی اور کتاب تمہیں کسی لڑکی نے ہی دی تھی؟ جی، آپ کی بات درست ہے۔ ملکہ پھر ہچکیاں بھرتے ہوئے رونے لگی اور بولی، تو پھر وہ کہاں ہے؟ جلدی سے مجھے اس کا پتہ بتا دو، میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ میری لڑکی ہے۔ رشید بولا، میں نے اسے ایک وحشیوں کے دویب سے بچایا تھا، اب وہ میرے وطن میں ہے اور آرام سے میرے باپ کے پاس رہ رہی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ اور آدمی بھی تھے؟ ملکہ نے جواب دیا، نہیں، وہ کہتی تھی کہ ان لوگوں نے میرے ماں باپ کو جلا دیا۔ افسوس، میں ایک دن بعد وہاں پر پہنچا۔ ملکہ بولی، وہ اس کے ماں باپ نہیں تھے، نوکر تھے۔ ملکہ بھرا کر بولی، وہ میری بچی ہے، میری بچی۔ اور ملکہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رشید نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور ملکہ کو دلاسا دیتے ہوئے بولا، مگر وہ تم سے جدا کیسے ہوئی؟ 5 سال ہوئے، ہم ترکی جا رہے تھے، راستے میں کسی نامعلوم جگہ پر لٹیروں نے ہمارا جہاز لوٹ لیا، ہمارے سامان کے ساتھ ساتھ ہماری لڑکی اور چند نوکروں کو بھی اٹھا لے گئے۔ میں نے اور عالم پناہ نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی۔ اس دن کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں۔ تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ اسی کی ہیں، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہماری ہی بچی ہے۔ ملکہ دم لینے کے لیے رکی اور پھر بولی، نوجوان، تم جلدی سے واپس جاؤ اور اس لڑکی کو لے کر ہمارے پاس آؤ۔ میں بادشاہ کے سامنے تم سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اس لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی کرا دی جائے گی۔ شکریہ ملکہ عالیہ۔ رشید سر جھکا کر بولا، میں نے جو کام کیا ہے اس کے لیے مجھے کسی قسم کا لالچ نہیں تھا، یہ میرا فرض بنتا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایک جہاز روانہ کر دیجئے، میں شہزادی کو آپ تک پہنچا دوں گا۔ بادشاہ کے مشیروں اور وزیروں کو جب یہ پتہ چلا تو انہیں سن کر بہت غصہ آیا کہ کسی غیر ملک کا اجنبی شخص ان کی بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس جہاز کے ساتھ جو کپتان جا رہا تھا اسے بہت سی رشوت دے کر کہا کہ جب اسے موقع ملے وہ اس کا کام تمام کر دے۔ جاتے میں تو اس کپتان نے رشید سے کچھ نہ کہا، لیکن جب جہاز واپس ہسپانیہ آ رہا تھا تو اب کپتان رشید کو ٹھکانے لگانے کا موقع تلاش کرنے لگا۔ ایک دن رشید جہاز پر دوربین لیے ٹہل رہا تھا کہ اسے کچھ فاصلے پر ایک نہایت خوبصورت دویب دکھائی دیا۔ سمندر پرسکون تھا۔ اس نے کپتان کو حکم دیا کہ جہاز روک لو، میں دویب دیکھنا چاہتا ہوں۔ کپتان کی آنکھیں خوشی کے مارے چمک اٹھیں، وہ تو ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ دویب کے کچھ فاصلے پر جہاز روک لیا گیا اور رشید ایک کشتی میں بیٹھ کر اکیلے ہی دویب پر جا کر اتر گیا۔ اس کے اترتے ہی کپتان نے جہاز کا لنگر اٹھا دیا اور جہاز ہسپانیہ کی طرف چل پڑا۔ شہزادی ان سب باتوں سے بے خبر تھی۔ وہ رات گئے تک رشید کا انتظار کرتی رہی۔ کپتان نے اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ وہ دوسرے جہاز سے آ رہا ہے۔ جہاز جب ہسپانیہ کے بندرگاہ پہنچا تو بادشاہ اور اس کا ملکہ پہلے سے ہی انتظار کر رہے تھے۔ شہزادی کا رشید کی جدائی سے برا حال تھا، وہ روتے روتے نڈھال ہو گئی تھی۔ بادشاہ بھی اپنے محسن کی گمشدگی سے پریشان تھا۔ کپتان نے اسے ایسی من گھڑت کہانی سنائی کہ وہ اس پر شبہ بھی نہ کر سکا۔ ادھر رشید بھی دویب پر ٹھوکریں کھاتا ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب واپس کنارے پر آیا تو جہاز کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور 1 مہینہ گزر گیا۔ رشید ہر روز کنارے پر بیٹھا رہتا کہ کہیں کوئی یہاں سے جہاز گزرے اور وہ اسے مدد کے لیے پکارے۔ اس کے کپڑے پھٹ پھٹ کر برابر ہو گئے تھے، اس کے سر کے بال اور ناخن اس قدر بڑھ گئے تھے کہ اسے دیکھتے ہی خوف آتا تھا۔ ایک دن وہ کنارے پر بیٹھا اپنی تقدیر کو رو رہا تھا کہ اچانک ایک چھوٹی سی کشتی کنارے پر آ کر ٹھہری اور چاند کی روشنی میں اسے ایک آدمی کا چہرہ دکھائی دیا جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم رشید ہی ہو؟ اس آدمی نے پوچھا، لیکن رشید اپنی سوچوں میں ایسا گم تھا کہ اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر آدمی اور بھی چیخ کر بولا، کیا تم بہرے ہو؟ سنتے کیوں نہیں؟ پھر رشید اچھل کر چونک پڑا اور کشتی کی طرف دوڑ پڑا۔ کیا تم رشید ہی ہو؟ ہاں، میں رشید ہی ہوں، اس نے جلدی جلدی سے جواب دیا۔ کیا تم یہاں سے جانا چاہتے ہو؟ اگر تم مجھے یہاں سے لے جاؤ تو میں تمہارا بہت شکر گزار رہوں گا، رشید خوش ہو کر بولا۔ مگر اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ آدمی بولا۔ رشید کا چہرہ اتر گیا
میرے پاس تو پھوٹی کوڑی تک نہیں، میں اس وقت تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ آدمی بولا، جب تم صحیح سلامت اپنے وطن پہنچ جاؤ تب۔ رشید بولا، اگر میں اپنے وطن پہنچ گیا تو تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اچھا تو جاؤ، کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ آدمی نے سہارا دیتے ہوئے رشید کو کشتی میں بٹھا لیا۔ تم اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہو یا ہسپانیہ؟ رشید چونک کر بولا، رات بھر کشتی چلتی رہی۔ صبح 10 بجے کے قریب وہ ہسپانیہ کی بندرگاہ پر جا رکے۔ بندرگاہ پر اترنے کے بعد ملاح بولا، میرا کام ختم ہوا، یہ لو کچھ روپیہ، اس سے تم اپنی حالت سدھار لو، اور جب تم اپنی یہ حالت سدھار لوگے تو پھر میں تمہارے پاس آؤں گا۔ رشید نے وہ پیسے لیے اور پہلے نائی کی دکان پر گیا۔ اس نے اپنا حلیہ سنوارا، نئے کپڑے خریدے اور اسی سرائے میں چلا گیا جہاں پر وہ پہلے ٹھہرا تھا۔ شہزادی اس کا نام سنتے ہی اچھل پڑی۔ بادشاہ اور ملکہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ بھی اس کا نام سن کر باغ باغ ہو گئے۔ تھوڑے دن بعد رشید کی شادی شہزادی سے ہو گئی۔ شادی میں رشید کا منہ بولا باپ، وہ کپتان اور وہ سوداگر بھی شامل تھے۔ کپتان اپنے ساتھ ایک بڑھیا کو بھی لایا تھا، اور جب اس نے رشید کو بتایا کہ یہ بڑھیا تمہاری ماں ہے، رشید کچھ دن تو ہسپانیہ میں رہا اور پھر اپنی دلہن کو لے کر اپنے وطن واپس آ گیا۔ اب سوداگر بھی بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا سارا کاروبار رشید کو سونپ دیا اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ پھر دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، لہٰذا لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی واقعات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔